بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی۔ جب سے جمعہ کا خطبہ سن کر آیا ہوں، دل کبھی اپنی مولویوں کی سادگی پر ہنسنے کو کر رہا ہے اور کبھی ان کی کم عقلی پر ماتم کرنے کو۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ یہ ابھی اپنے دوست جو عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، جس کو پیار سے بابا کہتا ہوں، ان سے بات کی۔ بات سنو، آج کچھ پریشان ہوں، بات سمجھ نہیں آ رہی۔ یار بابا، دیکھو نا، یہ مولوی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ ان کا مذاق نہ اڑائیں تو اور کیا کریں۔ بابے، یار، آج مولوی کہہ رہا تھا قیامت کے دن ہر انسان کے اعمال کی تختیاں اس کی گردن میں ڈالی ہوئی ہوں گی۔ تو بابے نے حیرانگی سے مجھے دیکھا۔ یار بابے، بتاؤ نا، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر ایک آدمی کے 70 سال عمر ہوئی تو کتنی بڑی اور لمبی تختی اس کے گلے میں ہوگی۔ سوچو نا۔ میری ہنسی نکل گئی۔ اگر کسی کی عمر 100-200 سال ہوئی تو اس کی تختیاں تو ہاں یار، حد ہے۔ بابے کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بولا، تم مولوی پر ہنس رہے ہو یا اس تختی کی بات پر؟ جہاں تک تختی کی بات ہے تو یہ قرآن کی آیت ہے، تم آیت پر ہنس رہے ہو۔ میں گھبرا گیا اور جلدی سے کانوں کو ہاتھ لگائے اور کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن بابے، یہ کوئی ریشنل تو نہیں؟ بابے نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا اور بولا، 100% ریشنل ہے اور لاجیکل بھی۔ سنو، یہ آیت قرآن مجید کی سورہ اسراء کی 13 نمبر آیت ہے۔ یہ کچھ یوں ارشاد ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اور ہم نے ہر آدمی کے نامہ اعمال کو اس کے گردن میں لٹکا رکھا ہے، ہم اس کی لکھی ہوئی چیز کو اس کے لیے قیامت کے دن نکال لیں گے جیسے وہ کھلی ہوئی کتاب ہو گئی۔ سنو بچہ جی، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ لمبی سی تختی گلے میں ڈالی ہوگی کیونکہ تم اللہ کی ٹیکنالوجی کو اپنی ٹیکنالوجی سے کمزور سمجھتے ہو۔ واقعی اس میں قصور ہمارے دینی طبقے کا ہے کہ اس نے وقت کے لحاظ سے ترجمے نہیں کیے۔ مدرسہ ابھی تک صدیوں پرانا علم ہی گھونٹ گھونٹ کر پلا رہا ہے۔ تم جانتے ہو تختی کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے حیرانگی سے انہیں دیکھا اور انکار کیا۔ بابا جی، میں نہیں جانتا۔ تختی کو انگریزی میں ٹیبلٹ کہتے ہیں۔ کبھی گوگل کر لیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو سلیٹ یہ تختیاں دی گئی تھیں، انہیں بھی ٹیبلٹ کہا جاتا ہے۔ سب سے قدیم جو تختیاں یا مٹی کی سلیٹ ملی ہیں وہ داستان گلگامش کی ہیں، جس پر میخوں کی طرح خطوط ہیں، جسے میخی رسم الخط کہتے ہیں۔ یہ آج سے کوئی 4500 سال قدیم ہیں۔ تو اگر گلے میں لٹکتی تختی کو آئی پیڈ یا سامسنگ ٹیب کہیں تو پھر تو جگہ بن جائے گی نا گلے میں۔ اور اگر اس کے GPS کو بڑھا دیا جائے تو پورے ملک کا ڈیٹا آپ کی گردن میں لٹکایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی اب پرانی ہو گئی ہے۔ اس آیت کا دوسرا حصہ اگر تم غور سے پڑھو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم قیامت کے روز اس کے لیے ایک رجسٹر نکالیں گے جس کو وہ بالکل کھلا ہوا پائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو تختی اس کے گلے میں ہوگی وہ ٹیب سے بھی چھوٹی ہوگی اور اس سے اللہ تعالیٰ پرنٹ نکال کر ہارڈ کاپی سامنے رکھ دیں گے۔ اس کا مطلب ہوا کہ جیسے آج کل وہ ٹیڑھے میڑھے کالے کوڈ کے نشان، جسے تم QR کوڈ کہتے ہو، تم سب کے آفیشیل ID کارڈ سے ہوتا ہے، جسے تم لوگ دفتر یا کسی وزٹ پر جاتے ہوئے گلے میں پہنے رکھتے ہو۔ اسے اسکین کر کے تمام ڈیٹا لیا جا سکتا ہے۔ اور آج کل تو پاکستانیوں کو ملک سے باہر جانے کے لیے چپ والا شناختی کارڈ چاہیے ہوتا ہے، جس کے ایک جانب QR کوڈ ہوتا ہے۔ آپ کا شناختی کارڈ اسکین ہو تو آپ کا تمام بینک اکاؤنٹس، تعلیم، خاندان، میڈیکل ہسٹری اور نہ جانے کیا کیا نکل کر سامنے آ جاتا ہے۔ میرا منہ کھلا رہ گیا۔ اس نے میری تھوڑی کو اوپر کی جانب زور دیتے ہوئے بند کرایا اور اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے بولا، چلو تھوڑی دیر کو ہم ٹیبلٹ کو اصلی تختی سمجھ لیں تو ہمارا 200 GB کا موبائل فون، جس میں تمہاری ساری 2 نمبریاں، فراڈ، بینک اکاؤنٹ، رپورٹس، ای میلز، فیملی ڈیٹیلز، تصاویر، بلکہ نہ جانے کیسی کیسی تصاویر ہوتی ہیں۔ چلو کچھ دیر کو تم خود کو خدا کے سامنے سوچو اور اپنا موبائل نکال کر خود اس کا محاسبہ کرو، تم جنتی ہو گئے یا جہنمی؟ میرے منہ سے آہستہ سے نکلا جہنمی، اور آنکھیں نیچے خود بخود ہو گئیں۔ بابا آج روک کہہ رہا تھا، بولا، آج کل تمام کرائم سین، ان میں سب سے پہلے جیو فنانسنگ کی جاتی ہے اور موبائل ڈیٹا لیا جاتا ہے، چاہے عورت ہو یا مرد۔ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو، صرف یہ موبائل ہی کور میں فرشتوں نے کھول لیا جس میں زیادہ سے زیادہ گزشتہ 5 سالہ ڈیٹا ہوگا۔ تو اسی لیے
سورہ اسراء کی آیت میں، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ سن بچہ، جہاں تمام دنیا کا علم ختم ہوگا اور تمام دنیا کی آسائشیں ختم ہوگی، تمام دنیا کی عقل مکمل ہوگی، روز جزا اس سے کہیں زیادہ ایڈوانس ہوگا۔ اس نے تو جو انسان کا مینول گائیڈ بک انسان میں روز ازل سے لگا دی ہے، انسان اسے بھی ابھی تک مکمل نہیں پڑھ سکا۔ بابے وہ کون سی گائیڈ بک ہے انسان کی؟ ارے بچہ تمہارا ڈی این اے اور کیا؟ میں چونک پڑا، اور واقعی یہ تو بابے نے سچ کہا تھا۔ بابا بولا یار تم لوگ بھی عجب پریشان اور متذبذب نسل ہو۔ ایک پچھلی صدی کے اندھے لولے لنگڑے گونگے سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کو آنکھوں سے الفاظ بنانے والی مشین ایجاد کر کے دے سکتے ہو، جس میں وہ اپنی پلکیں اور آنکھوں کی پتلیاں ہلائے تو جملے بنے۔ فیس بک تمہاری آنکھوں کی حرکت پر تمہارے صفحہ کی ایکٹیویٹی اور اشتہار اور امریکہ میں بیٹھے بیٹھے نوٹ کر لے، اور دوبارہ جب تم فیس بک کھولو تو وہ تمہارے من پسند پیجز اور ایڈورٹائزنگ کی طرف تمہیں راغب کرے۔ لیکن جب خدا کی بات آئے تو لوح بھی بڑی سا بلیک بورڈ دکھے اور قلم سیاہی میں ڈبو ڈبو کر لکھنے والے۔ جس طرح تم اور میں جاندار ہیں، اسی طرح لوح اور قلم بھی خدا کی مخلوق ہیں، اور رب اپنی قدرت سے انہیں فرمان جاری کرتا ہے۔ تمہارا تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جس سے تمہارے سائنسدان ڈر گئے ہیں کہ کہیں مستقبل میں یہ مصنوعی ذہانت خود سر نہ ہو جائے، جبکہ وہاں الہامی کام ہو رہا ہے اور کوئی اس کے حکم کی روگردانی نہیں کرتا۔ 01010001 جانتے ہو نا کیا ہے؟ جی یہ کمپیوٹر کی زبان ہے جس سے پروگرامنگ ہوتی ہے، شاید اسے بائنری کوڈ کہتے ہیں۔ میں بولا، بابا بولا تم خوش ہو کہ بائنری کوڈ ایک ایسا کوڈ بنا لیا ہے جس سے کمپیوٹر بن گئے ہیں اور انقلاب آ گیا ہے، لیکن خدا کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ وہ مولوی کی طرح بے بس ہو گیا ہے؟ اگر تم لوگ مانو یا سمجھو تو رب نے 1400 سال پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اس کائنات کا بائنری کوڈ دے دیا، مگر تم کسی چیز کو کھلے دماغ سے پرکھتے ہی نہیں ہو۔ کیا کوڈ ہے کائنات کا؟ میں ہکلایا۔ بابے نے کہکا مارا اور بولا لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا ہوا بابے؟ میں نہ سمجھتے ہوئے بولا، بچہ یہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کا مختصر کوڈ الہ ہے، اللہ ہے، یعنی اللہ، اور اس کوڈ کو ان لاک کرنے کی چابی میم ہے۔ اسی لیے کلمہ میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ساتھ لکھے گئے ہیں۔ یہ جو سارے بزرگ کلمہ کا ورد کراتے ہیں تو آپ کو اس ردم میں شامل کرتے ہیں نا جس کا فیبرکس کلمہ نے بنایا ہے۔ یہ لام قلم میں بھی ہے، لوح میں بھی، اور سدرۃ المنتہا میں بھی، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل، جبکہ حتیٰ کہ ابلیس میں بھی ہے۔ اور میم کی کیا بات ہے؟ عرش پر محمود، آسمان میں احمد، کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے تو قیامت کے دن جب شفاعت فرمائیں گے تو اللہ ارشاد فرمائیں گے جائیں اب جہنم سے اسے بھی نکالا ہے جس نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ اسی لیے تو علامہ چیخ اٹھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔